حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اس قدر بلند و بالا اعلیٰ و رفع ہے کہ ان سے انسان تو انسان جانور بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک شکاری ہرنی کا بچہ لاتا ہے اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہرنی کے بچے کو دیکھ کر کے آقا کریم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کھیلتے کودتے ہوئے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہرنی کے بچے کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں اور مچلنے لگتے ہیں۔ نانا جان نے نواسے کو جب دیکھا ہرنی کے بچے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو کہا کہ اس ہرنی کے بچے کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ میں کھیلو۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام گھر کو جاتے ہیں اور ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں سیدنا امام علی مقام علیہ السلام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، آپ کو بھائی جان ہرنی کا بچہ کس نے دیا؟ کہاں سے آپ کو ملا؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نانا جان نے مجھے ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا نامدار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، نانا جان آپ نے بھائی جان کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، میں بھی کھیلوں گا۔ نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ہی ہرنی کا بچہ تھا جو کہ شکاری نے لا کر کے دیا تھا، میں نے امام حسن کو دے دیا، بیٹے جاؤ اور تم بھی کھیلو، وہ بھی کھیلے، دونوں بھائی مل کر کے کھیلو۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں نانا جان، آپ نے بھائی جان کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی ایک ہرنی کا بچہ دے دیجئے، اس لیے کہ وہ بھی کھیلیں گے، میں بھی کھیلوں گا، وہ اپنے ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلیں گے، میں اپنے ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلوں گا۔ جب اصرار کرنے لگتے ہیں، التجا کرنے لگتے ہیں اور آنکھوں سے اشک کا قطرہ نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں سدرا کے مکین جبرائیل امین سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، امام حسین کے رونے سے پوری کائنات غمناک ہو جاتی ہے، اسے رونے نہ دیا کریں۔ اتنی دیر ہوئی تھی کہ دیکھتے کیا ہیں، ایک ہرنی ہے اور ساتھ میں بچہ لیے چلی آ رہی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے اور جبین نیاز کو قدم پیغمبر پر رکھ دیتی ہے اور عرض کرتی ہے زبان حال سے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ ایک یہ میرا بچہ تھا جو شکاری نے شکار کر کے آپ کے پاس لایا، اور اللہ کا حکم ہوا کہ یہ ہرنی کا بچہ دوسرا جو ہے اسے بھی جا کر کے دو، کیونکہ امام حسین کو چاہیے کہیں ایسا نہ ہو تاخیر ہو جانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں اشک بار ہو جائے اور وہ رونے لگے۔ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ امام حسین روئے، اس لیے اے ہرنی جاؤ اور اپنے بچے کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دو۔ ہرنی نے جب زبان حال سے کہا تو اتنے دیر میں ہرنی کے بچے کو امام حسین کو دیا اور وہ ٹہلتے ہوئے، جھومتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی محبت، امام حسین کی محبت انسانوں کے دلوں میں تو موجود ہے ہی، جانور بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کبھی گوارا نہیں ہے کہ حسین اعظم کی آنکھیں اشک بار ہو جائے۔ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، فسق و فجور کی تاریکیوں میں، ظلم و تشدد و بربریت کے پناہ گاہ میں، نیزے اور برچھیوں کے بیچ میں دین مصطفیٰ کو، اللہ کے مذہب کو، اسلام کے پرچم کو امام حسین نے اپنے خون سے سینچا ہے اور نظام مصطفیٰ کو ایسا نافذ کیا ہے
کہ رہتی دنیا تک امام حسین کے نام پاک کا ڈنکا یوں ہی بجتا رہے گا، کل بھی بجتا تھا، آج بھی بجتا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا۔ یزیدیوں نے سوچا تھا امام حسین کو قتل کر دینے کے بعد امام حسین کا نام مٹ جائے گا، ان کا خاندان مٹ جائے گا، ان کا گھرانہ مٹ جائے گا، کوئی بھی اہل بیت اطہار کے محبت کے دم نہیں بھریں گے، مگر 14 صدیاں گزر گئی ہے، امام حسین کا نام کل بھی لیا جا رہا تھا، آج بھی لیا جا رہا ہے، قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ اور یزید کل بھی نابقار برباد تھا، آج بھی برباد ہے، قیامت تک برباد رہے گا۔ وہ کلاب الدنیا کلاب